اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 اور 193، ان دونوں پہ ہماری انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، عمل کے لیے بنایا ہے۔ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو انسان کے لیے آزمائش کا کام کرتی ہیں۔ محبت ہے، پیار ہے، الفتیں ہیں، مال و دولت ہے، جاہ و جلال ہے، دیگر زندگی کی آسائشیں جو انسان کے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، ابتلا ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنے قرب کا، اپنے تقرب کا ذریعہ بھی بنا دی ہے۔ لیکن زندگی میں عمل کرنے کے بعد جو انجام کار ہے، نتیجہ ہے، وہ قیامت کے دن کامیابی، ناکامی یا ناکامی کی شکل میں ملے گا۔ کامیاب لوگ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش ہوں گے، مسرت و فرحت میں ہوں گے، اطمینان قلب ان کو نصیب ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور جو ناکام ہوں گے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، روتے پیٹتے چلاتے واویلا کرتے نظر آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، پریشانی، افسردگی اور غم و رنج کا اظہار کرتے نظر آئیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت میں، ایمان والے، عقل والے لوگ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا۔ یعنی کہ جہنم کا داخلہ، جہنم میں چلے جانا، یہ ذلت کی علامت ہے، یہ انسان کے لیے پریشانی اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ حسرات علیہم، انسان پریشان نظر آئیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا وہ دعا کرنا بھی بیان کیا ہے جو کہتے ہیں ربنا، کہتے سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک مومن کو درس بھی یہی دیا گیا، سبق بھی یہی دیا گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے اور اللہ کی رحمتوں کا سوال کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس بن مالک جو نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کرتے رہے،
جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح الجامع کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استجار من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، الصادق المصدوق اصدق الصادقین، پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ کی جنت مانگتا ہے، تو جنت بھی دعا میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ، اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، وہ جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس بندے کو پناہ دے دے، اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ اصل میں یہ 3 بار جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ گویا کہ ان دونوں چیزوں پر ایمان ہے، اور جس بندے کا جنت اور جہنم پر ایمان ہی نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں ضرور جائے گا۔ لہٰذا دونوں پر ایمان بھی ضروری ہے، اور ان دونوں کے بارے میں دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ جنت کے طلب کی دعا ہے اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستجار عبد من النار 7 مرات فی یوم الا قالت النار یا رب ان عبدک فلانا قد استجارک منی فاجرہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو بندہ ایک دن کے اندر 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا، جہنم اس بندے کا نام لے کے کہتی ہے یا اللہ یہ تیرا فلاں بندہ مسجد ربانی کا رہنے والا، حجرہ شاہ مقیم کا، فلاں کا بیٹا، فلاں انسان، وہ تیرے سے پناہ مانگ رہا تھا جہنم کی، اللہ تیری پناہ مانگ رہا تھا جہنم سے، یا اللہ اس بندے کو جہنم سے محفوظ کر دے۔ یہ جہنم دعا کرتی ہے۔ ومن استجار ومن سأل اللہ 7 مرات الجنہ فی یوم الا قالت الجنہ اللہم ان عبدک فلانا سألنی فادخلہ۔ جب اگر کوئی انسان 7 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرے نا، تو جنت اس بندے کا نام لے کے کہتی یا اللہ تیرے فلاں بندے نے تجھ سے جنت کا سوال کیا ہے، اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے ہیں، عقل والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، انسان کی پوری آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں دنیا میں مال و دولت نہ بھی ملے، زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ زندگی بیماروں کی بھی گزرتی ہے، صحت والوں کی بھی گزرتی ہے، مالداروں کی بھی گزرتی ہے، غریب لوگوں کی بھی گزرتی ہے، زندگی ان لوگوں کی بھی گزرتی ہے۔ ہاں فرق ہے آسائشوں کا، سہولتوں کا، آرام کا، اطمینان کا فرق ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ عذاب بہت بدترین عذاب ہوگا، اور اتنا بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، اپنے بندوں کی بات کو بیان کرتے ہوئے، عقل والوں کی بات کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے جو یہ فرمایا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، تو نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں
کہ یہ جو ذلت ہے نا، جہنم والے دن ذلت اور رسوائی، یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ چھوٹا عذاب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کسی کافر کو کوڑے مروائے، اس کو گرز مروائے، اس کو سزائیں دلوائے اپنے فرشتوں سے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس کو ذلیل کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ کیوں؟ ذلت کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، دماغ پر ہوتا ہے۔ جسم پھر بھی صعوبتوں کو، مصیبتوں کو برداشت کر جاتا ہے، لیکن یہ اعضاء، یہ اس قدر نازک اعضاء ہوتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور کائنات کے خالق و مالک نے پھر جہنمیوں کی ذلت کو قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ موت کے وقت ان کی ذلت کیسی ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب نبی، اگر آپ کافروں کو دیکھ لیں موت کے وقت، جب فرشتے ان کی جان قبض کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کیفیت کو دیکھ لیں تو وہ کیفیت کیا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی روح تو نکالنی ہے، ان کی جان تو نکالنی ہے، لیکن روح نکالنے کے ساتھ ساتھ فرشتے ان کے منہ پر بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ پر بھی مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ موت کے وقت کی ذلت ہے اس جہنمی انسان کے لیے جس کو کائنات کے خالق و مالک نے جہنم میں پھینکنا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ کٹھن معاملہ ہے، مشکل معاملہ ہے، ہر وقت اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ اور قیامت کے دن کی جو ذلت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم والإيمان قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن پھر اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں قیامت والے دن کو ذلیل کروں گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور اللہ کہتے ہیں پھر ان سے کہا جائے گا، اللہ کہے گا ان سارے جہنمیوں سے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، وہ شریک کہاں ہیں تمہارے، تُشَاقُونَ فِيهِمْ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، لوگ تمہیں کہا کرتے تھے یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تم ان کی کہانیاں گھڑ گھڑ کے لاتے تھے، لوگ تمہیں کہتے تھے یہ حاجت روا نہیں ہو سکتے، تم کہانیاں گھڑ گھڑ کے ان کا دفاع کیا کرتے تھے، لوگ تمہیں کہتے تھے ایک اللہ الواحد القہار پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور تم ان کے کرامات کے ان کی کرامتوں کو بیان کرنے کے لیے، ان کی قوت و طاقت کو بیان کرنے کے لیے تم جھوٹ گھڑ کر کے لایا کرتے تھے۔ این الذین کنتم این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، تم ان کے بارے میں باقاعدہ جھگڑا کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، دلائل دیتے تھے، ممبروں پہ تم جمعے پڑھایا کرتے تھے کہ فلاں بڑی کرنے والا، فلاں بڑے اختیارات کا مالک ہے، فلاں کو اللہ نے بڑی قوت عطا کی ہے، فلاں کو رب نے بڑی طاقت دی ہے۔ توحید پہ عمل کرنے والوں کائنات کے رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے توحید کی نعمت۔
اللہ میں پوری زندگی توحید کی نعمت پر قائم رکھے، ورنہ جن کی عقل اور جن کی مت شرک مار دیتا ہے نا، وہ نبیوں پر الزام لگانے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ ابھی چند دن پہلے کلپ وائرل ہو رہا ہے فیس بک پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ جناب کیپ لی ہوئی ہے، علامہ صاحب ماشاءاللہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ بڑے جناب دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کہہ کے ان کی کرامتیں بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب نوح کی کشتی جب پانی پہ تیر رہی تھی تو جناب وہ کہہ رہے غوث پاک ان کے ساتھ تھے۔ جناب ابراہیم جب ان کے لیے جہنم کی، ان کے لیے نعوذ باللہ، جناب ابراہیم کے لیے جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو غوث پاک کی دعا سے ٹھنڈی ہوئی۔ جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے سے غوث پاک نے بچایا۔ استغفر اللہ۔ اور سننے والے واہ واہ کے ترانے بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کے اندر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت بھی غوث پاک ساتھ تھے، وہ گفتگو کروا رہے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو اللہ فرمائے کہ ان جہنمیوں سے بتاؤ جو تم شرک کیا کرتے تھے، جن کی تم کہانیاں گھڑتے تھے، جن کی کرامتیں تم بیان کرتے تھے، جن کے بارے میں طرح طرح کے قصے تم لوگوں میں عام کر کے ان کے عقیدے کو خراب کرتے تھے، بتاؤ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ پھر ایمان والے لوگ کہیں گے، ایمان والے، قیامت کا دن ہوگا، ایک سائڈ پہ ایمان والے کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ کفر والے کھڑے ہیں۔ ایمان والے کہیں گے ان الخزي اليوم، آج جتنی ذلت ہے وہ ساری کی ساری ذلت اور سارا عذاب ان کافروں کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا تو نے اس کو ذلیل کر دیا۔ قرآن مجید نے بیان کیا ایک موقع پہ، بلکہ مفسرین بیان کرتے ہیں 4 خواہشیں ہوں گی، 4 خواہشیں جو قیامت والے دن جہنمی کریں گے۔ جہنم کے اندر گناہگار، فاسق، فاجر، اللہ کے نافرمان، کفر کرنے والے، منافقت اختیار کرنے والے جہنم کی گہرائیوں میں 4 خواہشیں کریں گے، اور ان کی چاروں خواہشات کو کائنات کا خالق و مالک رد کر کے ان کو ذلیل کر دے گا۔ سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی ان کی؟ جہنم میں جانے والوں کی سب سے پہلی خواہش ہوگی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ میں قرآن مجید سے تمہیں وہ مقام پورے کا پورا سنا دیتا ہوں، بہت سبق آموز یہ مقام ہے سورہ المومنون کا، اور سنیے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو تازہ فرما دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔ رب العالمین فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
جن لوگوں کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے گا، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ ان کے زیادہ ہو جائیں گے، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے رکھا اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے چہرے جلا دیے جائیں گے اور یوں بکری کی جلی ہوئی کھال کی طرح ان کے چہرے نظر آئیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی، کیا تمہیں قرآن کی آیتیں نہیں سنائی جاتی تھی؟ کیا تمہیں رب کا پیغام نہیں سنایا جاتا تھا؟ تمہارے پاس قرآن کی آیتیں بھی آئیں، رب کا پیغام بھی آیا، علماء نے تمہیں بیان کر کر کے ایک ایک چیز سمجھا دی، لیکن تم تکذیب کرتے رہے، تم ان ساری باتوں کو جھوٹا کہتے رہے، اور پھر جہنمی اعتراف کریں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ دنیا کے اندر ہم بدبخت تھے اور ہماری بد نصیبی، ہماری بدقسمتی ہمارے اوپر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، ہم دنیا کے اندر گمراہ رہے، ربنا اخرجنا منہا، یہ خواہش کریں گے اللہ ہمیں ایک بار جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم جہنم سے نکل کے پھر بھی گناہ کریں گے تو ہم ظالم شمار ہوں گے، اللہ ایک بار موقع دے دے، ایک بار نکال دے۔ کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے جواب آئے گا ان کو ذلیل کرنے کے لیے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، میرے سے بات بھی نہ کرو، اخسعوا، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، سارے اس کے معنی بنتے ہیں، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، وَلَا تُكَلِّمُونَ، تم میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ یہ جہنمیوں کی پہلی خواہش ہوگی، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا، اور پھر اللہ فرمائیں گے ان کے جہنم میں جانے کا سبب اللہ بیان کریں گے۔ سنیے ذرا جہنم میں جانے کا سبب کتنا خطرناک ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر میرے بندے تھے، نیک تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے اور سنت پہ عمل کرنے والے تھے، حلال و حرام کا خیال کرتے تھے، دین پر شریعت پر عمل کرتے تھے، اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی ان کی داڑھی کا مذاق، کبھی ان کے کپڑوں سے ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھنے کا مذاق، کبھی ان کی نیکی کی دعوت کا مذاق، کبھی ان کی نمازوں کا مذاق، کبھی ان کے صدقات و خیرات کا مذاق، کبھی تہجد پڑھنے کا مذاق، کبھی لمبے لمبے سجدے کرنے کا مذاق، کبھی ان کے عمرے اور حج کرنے کا مذاق، تم ان کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو تو معاف کر دیا، فاتخذتہم سخریا، تم ان کو مذاق کرتے رہے اور تم میرا ذکر نہ کر سکے، مجھے یاد نہ کر سکے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو صبر کی وجہ سے آج بدلہ یہ دیا، انہم الفائزون، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر نیکی نہیں کر سکتے تو نیکی کی توفیق مانگا کرو، لیکن کسی کی نیکی کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کی نیکی پہ ہوٹنگ نہ کیا کرو، کسی کی نیکی پہ تبرہ نہ کیا کرو، کسی کی نیکی کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن یہ جہنم کے اندر جانے کا سبب ہوگا۔ اور جہنمیوں کی ایک دوسری خواہش جو جہنم کے اندر کریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ فرماتے ہیں جہنمی دوسری خواہش کریں گے، اور کس سے کہیں گے؟ پہلے بات اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ، میرے سے بات بھی نہ کرو۔ اب جہنم کے دروغے سے کہتے ہیں، جو جہنم پہ ڈیوٹی دینے والے فرشتوں کا انچارج ہے، ان کا چیئرمین ہے، اس کو مالک کہا جاتا ہے، اس فرشتے کو، اس مالک سے کہیں گے اپنے رب سے کہو لیقضی علینا، ہمیں موت ہی دے دے، ہم مر ہی جائیں، اللہ سے اتنی درخواست کر دو کہ ہمیں موت دے دے۔ اور مالک کی طرف سے جواب آئے گا، فوری جواب نہیں آئے گا، 1000 سال یہ روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اس مالک کو، جہنم کے دروغے کو آوازیں دیتے رہیں گے۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا، انکم ماکثون، دفع ہو جاؤ، تم ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہو گے۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا۔ اور جہنمیوں کی تیسری خواہش ہے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ہمیں نکال دے، پھر مالک سے کہا اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے۔ اب وہاں بھی بات نہیں بنی، اب جہنم کے دیگر فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ نے جہنم پہ لگائی ہے ان فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے کہو ہمارے لیے ایک دن عذاب ہلکا کر دے، ایک دن عذاب ہلکا کر دے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب ان فرشتوں کی طرف سے جواب آئے گا قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جہنم کے فرشتے جواب دیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہارے پاس اللہ کا کلام نہیں آیا تھا، تمہارے پاس انبیاء کے واقعات نہیں آئے تھے، تمہارے پاس پہلی قوموں پر عذاب کے قصے نہیں آئے تھے، تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، کیا تمہیں کوئی واعظ و تبلیغ کرنے والا نہیں ملا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، کتابیں بھی آئی تھیں، قرآن بھی آیا تھا، احادیث بھی آئی تھی، سنانے والے بھی موجود تھے، لیکن ہم انکار کرتے رہے۔ تو جہنم کے فرشتے کہیں گے فادعوا، اگر تم انکار کرتے رہے آج خود اپنے رب کو پکارو، خود اللہ سے مانگو، خود رب سے کہو اللہ تمہارے عذاب کو ہلکا کر دے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جہنم میں جانے والے جتنا بھی پکارتے رہیں گے، جتنا بھی چلاتے رہیں گے، ان کی ہر پکار، ان کی ہر آواز، ان کی ہر دعا وہ ضائع اور بیکار جائے گی، کسی ایک دعا کو بھی نہیں سنا جائے گا۔ آج دعائیں کرنے کا موقع ہے، آج دعائیں کرنے کا مقام ہے، آج عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ آج غفلت کی زندگی گزارنے والا اللہ قرآن میں کہتے ہیں اسی لیے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا۔ چوتھی خواہش جو جہنمی لوگ کریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے، پہلے اللہ کو بلایا، رب نے دھتکار دیا، پھر جہنم کے داروغے مالک کو آواز دی، اس نے جھڑک دیا، پھر جہنم کے فرشتوں سے درخواست کی، انہوں نے بھی رد کر دیا۔ اب یہ جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے اور جنتیوں سے کہیں گے تم تو ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے دوست ہو، اکٹھے ایک مارکیٹ کے اندر ہماری دکانیں تھی، ایک محلے میں زندگی گزارنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ قربتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری دوستیاں تھیں، آج تم جنت میں ہو، ہم جہنم میں ہو، ہمارا اتنا خیال کر لو، ہمیں جہنم کا کوئی کھانا تھوڑا سا دے دو اور چند پانی کے گھونٹ ہمیں دے دو۔ ان افیضوا علینا من الماء، جہنم سے پانی، جنت سے پانی کا گھونٹ دے دو۔
او مما رزقکمullah، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ اب جنتیوں کو بلا رہے ہیں، اور جنتیوں کی طرف سے پھر جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ تم دنیا میں اللہ کی ناشکری کرتے رہے، دنیا میں کفر کرتے رہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، احادیث کا انکار کرتے رہے، دین اسلام کے شاعر کا انکار کرتے رہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے جنت کی یہ دونوں نعمتیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر رب کے دین کو مذاق بنا لیتے تھے، دین کی باتوں کو مذاق بناتے تھے، دین کے مسائل کو مذاق بناتے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ کہتا ہے آج ہم ان کو یوں بلا دیں گے جیسے دنیا کے اندر ان لوگوں نے ہمیں بلا رکھا تھا۔ آج ہمیں رب یاد نہیں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں ہم آستانوں پہ جا کے پیشانیاں رگڑتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے نذرانے دیتے ہیں، پھر بھی رب یاد نہیں آتا۔ سیلاب آتے ہیں، گھر بہا کے لے جاتے ہیں، ہمیں پھر بھی رب یاد نہیں آتا۔ زلزلے آتے ہیں، ہمارے شہروں کے شہر دنس جاتے ہیں، ہمیں پھر بھی رب یاد نہیں آتا۔ مصائب و علام میں گرتے ہیں، ہمیں پھر بھی رب یاد نہیں آتا۔ خوشیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہمیں پھر بھی رب یاد نہیں آتا۔ ہم اللہ کو بلانے والے، اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جیسے تم نے ہمیں بلایا تھا آج جاؤ ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا ان ربی امرانی ان اعلمکم مما جہلتم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ ساری چیزیں سکھا دوں جو آج میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں اور تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ کل مال نحلت عبدا حلال، میں نے اپنے بندے کو رزق حلال عطا کیا ہے، یہ بندہ حرام خود بنا لیتا ہے۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے سارے بندوں کو، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوں، پوری کائنات میں، کسی علاقے میں، کسی خاندان میں پیدا ہوں، میں نے ایک ایک مرد عورت کو شرک سے پاک پیدا کیا ہے، اس کو مسلمان اور دین اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ وَحَرَمْتُ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، میں نے ان کو مسلمان پیدا کیا، میں نے فرما بردار پیدا کیا، میں نے شرک سے پاک پیدا کیا، لیکن شیطان ان کے پاس آتا ہے، ورغلاتا ہے ان کو آ کے، اور پھر یہ شیطان ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے حرام کی ہیں، شیطان ان چیزوں کو حلال کر دیتا ہے اور یہ حلال سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر شیطان حکم دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ شرک کرے، لوگوں کو میرے شریک ٹھہرائیں، کسی کو میری ذات میں شریک ٹھہرائیں، کسی کو میری صفات میں شریک ٹھہرائیں، دینا، حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، سننا اور حاجات کو پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی حصے دے دیے۔ شیطان ان سے کہتا ہے شرک کرو، پھر یہ میرے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ زمین والوں کو دیکھتا ہے، فَمَقَتَهُمْ، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، عربیوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اجمیوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ أَلَا إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہاں کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، اے میرے محبوب نبی، میں نے آپ کو بھیجا نبی بنا کے، رسول بنا کے، تاکہ آپ کا بھی امتحان لوں اور آپ کی وجہ سے لوگوں کا امتحان لوں۔ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، میں نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی کہ پانی اس کتاب کے الفاظ کو دھو نہیں سکتا، یعنی کہ سینوں کے اندر اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب جو کتاب سینے میں محفوظ ہے اس کو جیسے مرضی دھونے کی کوشش کرو، کوئی نہیں دھو سکتا۔ اور پھر فرمایا تقرأ نائما ویقظانا، میرے محبوب نبی آپ میری کتاب کو بیداری کی حالت میں بھی پڑھتے ہیں، آپ سوئے ہوئے اس وقت بھی پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریشیوں کے ساتھ جہاد کروں۔ فَقُلْتُ رَبِّي إِذًا يَسْلِغُونَ رَاسِي فَيَدْغُوا خُبْزًا،
اللہ اگر میں قریشیوں سے جہاد کروں گا تب وہ میرے مقابلے میں آئیں گے اور میرے سر کو پھاڑیں گے اور روٹی کی طرح بنا دیں گے، میرا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ کائنات کے خالق و مالک نے کہا استخرجہم کما استخرجونی، آپ فرماتے ہیں استخرجہم کما استخرجونی، میرے محبوب نبی آپ ان کو وہاں سے نکالیں جہاں سے قریشیوں نے آپ کو نکالا تھا، اور پھر آپ ان کے مقابلے میں آئیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو تعاون دیں گے، آپ کو فتح عطا کریں گے۔ اور وانفق فستنفق علیک، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم آپ پہ خرچ کریں گے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ واباس جیشا ناباس خمسۃ مثلہ، آپ لشکر تیار کریں، ہم فرشتوں کا 5 گنا بڑا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ وقاتل بمن اتاک من عصاک، اور جو تیری فرما برداری کرنے والے ان کو اپنے ساتھ لے کے میرے نافرمانوں کے ساتھ جہاد کرو، ان سے لڑائی کرو۔ آگے جو بات اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کی ہے وہ بات سننے والی، مزید سننے والی ہے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، 3 طرح کے لوگ جنتی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان 3 طرح کے لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا 3 طرح کے لوگ جنتی ہوں گے۔ ذو سلطان مقسط، بادشاہ ہے، قاضی ہے، جج ہے، انصاف کرنے والا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ومتصدق موفق، ایسا صدقہ خیرات کرنے والا جو صدقہ خیرات اللہ کے حکم کے مطابق کرنے والا ہے۔ وعفیف متعفف، بندہ تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پاک دامنی اختیار کرتا ہے، غنا اختیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک موقع پہ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا متصدق ذو عیال، صدقہ کرتا ہے لیکن اپنے بال بچے بھی ہیں، اپنے بال بچوں کے ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَهْلُ النَّارِ خمسہ، 5 طرح کے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جنت میں جانے والے 3 طرح کے لوگ، جہنم میں جانے والے 5 طرح کے لوگ۔ سنیے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم تبع لا یبتغون اہلا ولا مالا، فرمایا ایک وہ کمزور بندہ، کمزور انسان جس کا اپنا کوئی کنٹرول ہی نہیں، وہ بڑے بڑے وڈیروں کی پیروی کرنے والا، یہ وڈیرے اس سے ظلم کرواتے ہیں، وہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، یہ اس سے جھوٹ بلواتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، ان وڈیروں کے جوتے چاٹنے والا، ان بڑے بڑوں کے سامنے جھکنے والا ہے، کمزور لیکن اپنی رائے پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے نظریے پہ کوئی کنٹرول نہیں، جیسے کوئی کہتا ہے ویسے کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنے اندر ایک نظریہ پیدا کرو، ایک سوچ پیدا کرو، ایک فکر پیدا کرو، اپنے آپ کو ایک منہج پہ لے کے چلو، استقامت اختیار کرو، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بڑے بڑے جابر آئیں گے، ظالم حکمران آئیں گے، ان کے سامنے بھی اپنے نظریے پہ قائم رہو، کائنات کے رب کی قسمیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ جہنم میں جانے والے 5 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ انسان ہے جو کمزور ہے، ناتوا ہے، ضعیف انسان ہے، لیکن وڈیروں کی کہنے پہ نافرمانیاں کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اپنی کوئی رائے نہیں، اپنی کوئی سوچ ہی نہیں، اپنا کوئی منہج نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والخائن الذی لا یخفی لہ طمع، ایسا خیانت کرنے والا، ایسا کرپٹ انسان، ایسا بے ایمان جس کی بے ایمانی، جس کی کرپشن لوگوں کے سامنے واضح ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کرپٹ انسان ہے۔ غصہ نہ کیجئے گا، میری بات کو دل کی گہرائیوں سے سوچئے گا۔ آج شاید کوئی ایک ہمارا سیاستدان ایسا نظر آتا ہو جو ایمانداری کے منہج پہ چلنے والا، ورنہ ہر سیاستدان کرپشن کے میدان میں اپنے آپ کو ننگا کر کے پھرتا ہے، اور ہم اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اس پہ پھول بھی پھینکتے ہیں، اس کے لیے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ کو بچائیے۔ فرمایا وہ خیانت کرنے والا جس کی خیانت کسی سے مخفی نہیں، وَإِن دَقَّا، اگرچہ چھوٹی چھوٹی خیانت بھی کرے، إِلَّا خَانَ وَرَجُلٌ
لا یصبح ولا یمسی الا وهو یخادعک عن اہلک و مالک۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو ہر وقت دھوکہ دینے والا، کسی کے گھر کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے، کسی کے مال میں دھوکہ دیتا ہے، اس کا مطمع نظر، اس کا شغل، اس کا کام ہر وقت لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یہ بھی جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ وذکر البخل والکذب، اللہ کے رسول نے یا بخیل کا ذکر کیا یا جھوٹے کا ذکر کیا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کنجوس انسان، راوی کو شک ہے اللہ کے نبی نے جھوٹے کا کہا یا بخیل کا کہا، یہ کنجوس انسان نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے اہل عیال پہ خرچ کرتا ہے، مال کے انبار لگے بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، رب کی راہ میں نہیں دیتا، اور جھوٹ بولنے والا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ والشنزیر الفحاش، ایسا انسان جس کی زبان بھی گندی ہے، جس کا کردار بھی گندا ہے، زبان سے جب بولتا ہے فحش باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، انسان کے اعضاء کو بڑی واضح انداز میں بیان کرتا ہے، اس کی زبان پہ کوئی بل نہیں پڑتے، واضح انداز میں گالیاں دیتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، ایسا انسان یہ بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ یہ 5 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ ربنا انک من تدخل النار، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا فقد اخزیتا، اس کو تو نے ذلیل کر دیا۔ اللہ ہمیں قیامت والے دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قیامت والے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔